Assalamu alaikum, dear students. Today I am here with lecture number 20, and as you people know that we have started discussing interpretative reporting, and while going into the details of this reporting, we came across many things, and we discussed different story types in detail, that while doing factual reporting, what kind of things are to be concentrated by a reporter, and while converting the same factual report of any event or accident or incident into interpretative report, what are those extra aspects of a story which need to be catered by the reporter. اس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بہت ساری جو سٹوری ٹائپس ہیں وہ کی، ان میں جنرل سٹوری ٹائپس بھی کیں، اور اس کے علاوہ ہم نے اسپیشل سٹوری ٹائپس بھی کچھ ڈسکس کیں. اس کے علاوہ ہم نے مختلف سٹوری ٹائپس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اسپیشل سٹوری ٹائپ فائرز اینڈ ایکسیڈنٹ اسٹوریز. This is the story type that we are going to discuss, and we are going to see that what are those aspects which are needed to be concentrated by a reporter in factual reporting and in interpretative reporting. In factual reporting, as you people know, and the things are in your mind, that what are those things which are very much essential to be there. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کسی بھی سٹوری کے، وہ آپ نے دینے ہیں جو اس کا فیکچوئل بیک گراؤنڈ ہوگا، اور یہ حصہ ہوگا انٹرپریٹیو رپورٹنگ کا. فائر کی سٹوری جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آ گیا ہے، یا کسی بھی جگہ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، یا کسی سڑک کے اوپر کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے، تو اس کے سلسلے میں سب سے پہلے جو ہم نے دینا ہے، سب سے پہلے جو بریکنگ نیوز ہوگی، اس میں تو یہ بتائیں گے کہ حادثہ جو ہے وہ کہاں پہ ہوا. دس از اے فیکٹ ٹو بی ٹولڈ. ایک اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ حادثہ جو ہے وہ کب ہوا. اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ اس حادثے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس حادثے سے، کیجولٹیز کتنی ہیں، کتنے لوگ انجرڈ ہوئے ہیں. Like these are those things which would be a part of factual background of interpretative report. جب ہم اس کی بعد میں جو جس کو ہم فالو اپ کہتے ہیں، اس میں ہم انٹرپریٹیو رپورٹ تیار کریں گے، تو اس میں فیکٹس اینڈ فگرز تو آلریڈی لوگوں کو پتہ چل چکے ہیں ایک نیوز بلیٹن میں جو کہ پہلے براڈ کاسٹ ہو چکا ہے. تو اب لوگ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ جس بلڈنگ میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے جو ریلیٹیوز ہیں، بہت سارے لوگوں کے جو عزیز ہیں، وہ وہاں پہ کام کرتے ہوں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ٹرین کو حادثہ پیش آیا ہے، اس ٹرین میں بہت سارے لوگوں کے ریلیٹیوز، بہت سارے لوگوں کے عزیز اس میں سفر کر رہے ہوں. Now the people whose relatives are traveling in that very train, or the people whose relatives were there in the building where there was an incident of fire, تو وہ لوگ جو ہیں they are very much curious. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ان کے عزیز ہیں، ان کے جو اقارب ہیں، کیا وہ تو حادثے کا شکار نہیں ہوئے، اور اگر ہوئے ہیں تو ان کے جو مزید تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں، وہ ان کے سٹیٹس کیا ہے. تو کہ واقعے کو کور کرتے ہوئے آپ نے ایک تو جس طرح کہ میں نے کو بتایا کہ فیکٹس اینڈ فگرز دے دینے ہیں. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ جو لوگ ہیں، آفیشلز ہیں وہاں پہ موجود، جس طرح کہ پولیس وہاں پہ پہنچی ہوگی، فائر بریگیڈ وہاں پہ پہنچا ہوگا، تو جو پولیس والے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اس آتش زدگی کے واقعے میں متاثر ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ لائک دے آر ڈائیڈ ان دیٹ ویری انسیڈنٹ، اور کتنے لوگ انجرڈ ہوئے ہیں. ان کو ہاسپٹل میں لے کر کے جانے کا کیا طریقہ کار تھا، ایمبولینسز تھیں، اور جو اس شہر کے ہاسپٹلز ہیں وہ کس کس ہاسپٹل میں ان کو لے کر کے جایا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد کی جو ایک انٹرپریٹیو رپورٹنگ آئے گی، اس میں آپ ان لوگوں کے انٹرویوز بھی شامل کریں گے کہ جن لوگوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا، ان میں جو انجرڈ لوگ ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے. ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں جو یہ حادثہ رونما ہوا ہے اس کی وجہ کیا تھی. کیونکہ گیسز تو ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے
کہ کسی بچے کی غلطی کی وجہ سے ہو گیا ہو کہ اس نے جو موم بتی ہے وہ جلتی چھوڑ دی، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، شارٹ سرکٹ جو ہے اس کی وجہ سے ایک آگ لگ سکتی ہے، یا جو ایک حادثہ ہوا ہے کسی بس کا کسی سڑک کے اوپر، ایک دو بسیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں یا گاڑی کا بس کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ جو مسافر ہیں جو بچ گئے ہیں ان کے انٹرویوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جو ایکچولی دوز آر دا پیپل ہو ٹیل یو دا ریئل پکچر آف دی انسیڈنٹ. جو بھی حادثہ ہوا اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا ڈرائیور جو تھا وہ ڈرنک تھا یا وہ نیند میں تھا، یا غلطی جو تھی وہ سامنے سے آنے والی بس کی تھی یا سامنے سے آنے والے وہیکل کی تھی. اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اس میں اس کا حصہ بنائیں گے انٹرپریٹیو رپورٹنگ کا. اس کے علاوہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی وٹنس اکاؤنٹ از ویری مچ نیسسری، کہ وہاں پہ جو اس واقعے کے وقت وہ والے لوگ کہ جو اس واقعے کا حصہ نہیں ہیں، جو اس واقعے سے کسی بھی طرح سے متاثر نہیں ہوئے، بٹ دے ور پریزنٹ ایٹ دا اسپاٹ اس وقت، اور انہوں نے اس حادثے کو رونما ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حادثے کو رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان کے انٹرویوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر حادثہ جو ہے بہت بڑے میسو لیول کا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کا ایک حادثہ، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ سڑک کے اوپر کوئی حادثہ ہوا ہے، ٹرانسپورٹس جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا گئی ہیں، تو اس سلسلے میں جو منسٹر آف ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا انٹرویو بھی کیا جا سکتا ہے، کہ اس سے پتہ چلایا جائے کہ کیا کازز ہیں، کیا وجوہات ہیں، حادثے جو ہیں رونما کیوں ہو رہے ہیں، یہ جو پبلک چل رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، ان کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو لائسنس دیتے ہوئے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اس میں انٹرپریٹیو رپورٹنگ میں ڈالیں گے. اس کے بعد باری آتی ہے ان کے ریسکیو کی، کہ ریسکیو ٹیمز جو ہیں وہ وہاں پہ وقت پہ پہنچی یا نہیں پہنچی، اور اگر پہنچی تو پھر ان کی کارکردگی کیا رہی، کس طرح سے زخمیوں کو اٹھا کے تو ہاسپٹلز میں لے کر کے جایا گیا. اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف لوگ تشکیل دے دیتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زلزلہ جس طرح آیا پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اپنے طور پہ امدادی کاروائیاں جو تھی وہ کی، امدادی سرگرمیاں شروع کی. تو ان کی ایک جو رپورٹ ہے وہ بھی اپنے سننے والوں کو بتایا جانا بڑا ضروری ہے اس کا، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ کہاں تک ہیں اور فردر کتنا کام رہ گیا ہے، ہونے والا کتنا کام باقی رہ گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو فائنل سٹیج آتی ہے وہ ہے لیگل ایکشن، کہ اگر حادثہ رونما ہوا ہے تو اگر ڈرائیور کی غلطی ہے تو کیا ڈرائیور جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے یا نہیں. اگر نہیں گرفتار ہوا تو جو ان کو ڈرائیور کو گرفتار کرنے والے ادارے ہیں جس طرح کہ پولیس ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، کس حد تک وہ کامیاب ہوئی ہے، اور اگر وہ گرفتار ہو گیا ہے تو اس کا جو ٹرائل چلنا ہے وہ کس طرح چل رہا ہے، اور اس کی پھر آگے فردر امپروومنٹس اس میں کیا ہو رہی ہیں. These are the things which are very much necessary to be put in an interpretative report regarding the incidents of fire or any accident. The very next is crimes. Crimes ہم نے in detail پڑھے ہیں. جو ایک معاشرہ ہے، کوئی بھی معاشرہ دنیا میں، وہ جرائم سے مبرہ نہیں ہے. ہر وقت ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جرم ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ جرم جو ہے وہ پریس کی نظر میں آ جائے، میڈیا کی نظر میں آ جائے، اور وہ قابل گرفت بھی ہو جائے، اور پولیس جو ہے وہ جو مجرم ہے اسے پکڑ بھی لے، تو پھر ایک بڑی سٹوری بن جاتی ہے. اور جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی ہی اس کی خبر ہوگی. اور کئی ایسے معاشرے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ جرائم جو ہیں وہ اتنے زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوتے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ جرم ہی نہ ہو. جس طرح کہ گیمبلنگ ایک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قمار بازی یا جوا کھیلنا جو ہے یہ ویسٹرن کنٹریز میں اٹ از ناٹ اے کرائم، بٹ ان اینی اسلامک کنٹری اٹ از اے کرائم. اسی طرح ڈرنکنگ جو ہے، ٹو ڈرنک وائن، یہ ہمارے اسلامی ملک میں یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ بہت بڑا جرم ہے، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ دس از ناٹ اے کرائم، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں. تو جتنی بڑی شخصیت ہوگی اس جرم میں انوالو ہوگی اتنی ہی بڑی خبر ہو جائے گی. اگر ایک عام آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے شراب نوشی کرتے ہوئے، یا وہ پکڑا گیا ہے جوا کھیلتے ہوئے،
تو اس کی جو خبر ہے وہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی اہم شخصیت کسی معاشرے کی وہ اس میں انوالو ہے تو پھر یقیناً ایک بہت بڑا اسکینڈل بن جائے گا, اور اس کی پھر ایک پریس کی سطح پہ بھی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ شروع ہو جائے گی, جو انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں پڑھیں گے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو پولیس ہے یا پوری جو ایک لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں کسی بھی معاشرے کی, وہ حرکت میں آ جاتی ہیں, اور ایک بڑا ایک جو واقعہ رونما ہوا ہے جرم کا, اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ٹرائل ہوتا ہے, کورٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے. لائک دیز آر دا تھنگس which are very much necessary to be concentrated while reporting. اس میں سب سے پہلے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہوگی کہ جرم جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوا, کیا لارسنی کا کوئی واقعہ ہوا ہے یا آرسن کا واقعہ ہوا ہے. جس طرح کہ میں نے کو بتایا تھا, آرسن از اے کائنڈ آف کرائم in which anybody's property is put on fire deliberately, knowingly and with a preemptive kind of effort. کہ پہلے سے سوچی سمجھی سازش ہے, ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کی جو بلڈنگ ہے, اس کی فیکٹری ہے, اس کی گاڑی ہے یا اس کا گھر ہے, اسے آگ لگا دی جائے. دیٹ از آرسن. کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو وہ کہاں پہ ہوا ہے, کب ہوا ہے, اور اس کے جو مین کلپریٹس ہیں جنہوں نے وہ ایک جرم کیا ہے وہ کون ہے. اگرچہ جرم ابھی ثابت نہیں ہوا, لیکن جو نامزد ملزم ہیں ان کا ذکر یقیناً ہوگا, اور ذکر جو ہے یہ فیکچوئل بیک گراؤنڈ میں ہوگا ایک انٹرپریٹیو رپورٹ کی. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ایک وضاحتی خبر جو ہے, ایک وضاحتی رپورٹ تیار کی جائے, تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ اس میں شامل کرتے ہیں, بہت سارے اسباب ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس میں شامل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو آپ یہ بھی اس میں رپورٹ کا حصہ بنائیں گے کہ قتل جو ہے وہ کس وجہ سے ہوا, یا اگر کسی شخص کی بلڈنگ جلا دی گئی ہے تو اس کے پیچھے جو محرکات ہیں, جو موٹیو ہے وہ کیا ہے. کیا دشمنی ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز, بہت عرصے سے چل رہی ہیں, یا وہ ایک وقتی طور کے اوپر کوئی جھگڑا ہوا. جس طرح کہ میں نے کو بتایا تھا کہ ایک شخص ہے وہ کسی دکاندار کے پاس گیا ہے اور وہاں پہ باغین کے اوپر بات جو ہے وہ بڑھ گئی, اور الٹیمیٹلی ون آف دوز پیپل کلڈ دی ادر ون. کہ ایک جو شخص ہے اس نے دوسرے کو قتل کر دیا, whether he is a shopkeeper or he is a customer, ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے. اب یہ جو ایک واقعہ ہے اس کا موٹیو جو ہے وہ اینمیٹی نہیں ہے, دشمنی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک انسٹنٹ قسم کی ایک صورتحال پیدا ہوئی جس میں دونوں اطراف جو ہیں وہ جذبات میں آ گئے, اور جذبات میں آ کے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو زد و کوب کیا, اور ایک پارٹی جو ہے وہ دوسرے کے اوپر حاوی ہو گئی اور اس نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب یہ وجہ جو ہے یہ بتایا جانا بہت ضروری ہے. یا اگر کوئی ریپ ہو گیا ہے معاشرے میں, تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے اٹ از ویری مچ نیسسری کہ جس کا ریپ ہوا ہے, جو وکٹم ہے, اس کا نام نہیں دیا جانا چاہیے, اس کا نام جو ہے وہ ایک رپورٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ کئی طرح کے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں وکٹم کے لیے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اٹ از اے ویری سینسٹیو کائنڈ آف کرائم اینڈ ویری سینسٹیو کائنڈ آف ایشو ان اینی سوسائٹی. تو جو اس کی عزت ہے اس کو محترم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جو وکٹم ہے اس کی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے, جو نامزد ملزم ہے, جو مجرم نہیں ابھی تک ڈکلیئر ہوا, اگر اس کا نام آپ بڑے کھلے لفظوں میں لے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آفٹر گوئنگ ان ٹو کورٹ اینڈ آفٹر پاسنگ تھرو اے کائنڈ آف ٹرائل دا پرسن از ڈکلیئرڈ انوسنٹ, دا accused one is declared innocent, اور اسے جو عدالت ہے وہ باعزت بری کر دیتی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ایک بدنامی ہے اس شخص کی, جو ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف جو الزام لگایا گیا ہے وہ حقیقت کے اوپر مبنی نہ ہو, بلکہ کوئی دشمنی ہو, کوئی سازش ہو, کوئی پرانا کوئی بدلہ لینا ہو, لائک کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس شخص کے اوپر الزام لگانے کی. تو دونوں اطراف کی جو عزت ہے اس کو کوشش کی جانی چاہیے کہ ہر حال میں اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے, اور دا میکسیمم ایفرٹ شوڈ بی پوٹ کہ جو ریئل نیمز ہیں ان کے وہ رپورٹنگ کا حصہ نہ ہوں. اس کے علاوہ جو موٹیو ہے کسی بھی جرم کا, ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلم ہو. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے لوگوں میں, لائک دے آر سفرنگ فرام کلیپٹومینیا. کلیپٹومینیا میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ دے do not need any kind of thing, but they are in habit of stealing things from shops or from different people's homes. کہ وہ کسی کے گھر گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ لائک ایک شخص جو ہے وہ کسی کے گھر گیا ہے, اس کے ساتھ اس کا تعلق بڑا اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اس کا دوست گیا ہے اس کے تعلقات ان کے ساتھ اتنے زیادہ اچھے نہ ہوں یا اس کے بارے میں زیادہ نہ جانتے ہوں کہ جن کے گھر وہ مہمان بن کر کے گیا ہے. تو جو جس دوست کو ساتھ لے کر کے گیا ہے, he is in habit of stealing things. اسے اس چیز کی عادت ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ چپ کر کے اٹھا کے اور اسے اپنی پاکٹ میں ڈال لیتا ہے یا اپنے بیگ میں ڈال لیتا ہے. اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں, ایکچولی دے آر ناٹ مجرم, دے آر ناٹ دی کلپریٹس اور دے آر ناٹ دی کریمنلز, بلکہ وہ ایک طرح کی بیماری کا شکار ہیں جس کو نفسیات کی زبان میں کلیپٹومینیا کہا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جرم جو ہے جو سرزد ہوا ہے وہ کسی بیماری کے زیر اثر ہوا ہو. اس کے علاوہ وجوہات جو ہیں ان میں غربت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نے چوری کی ہے, وہ بڑے دنوں سے بھوکا اور پیاسا ہے اور اس کے پاس اب کوئی ایسا چارہ نہیں تھا کہ وہ چوری کرے اور اس کے بعد وہ اپنا جو ہے زندگی کا سلسلہ اسے برقرار رکھ سکے. تو اس کے لیے جو اصل وجہ ہے اس تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ انٹرپریٹیو رپورٹنگ کا بھی حصہ بنتی ہے اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا حصہ بھی بنتی ہے. لیکن جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں اور جو معاشرتی جرائم ہوتے ہیں جن میں لوگوں کے مختلف پرابلمز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کوئی جرم کرتے ہیں, کوئی شخص پاگل پن کا شکار ہے, he is insane kind of person and there are certain intervals in his life when he goes mad and in other intervals he is not mad at all. اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی وقت وہ ان پہ کوئی فٹس پڑ سکتے ہیں, کوئی دورہ پڑ سکتا ہے یا وہ اس پاگل پن کی فیز میں آ سکتے ہیں, اینڈ آفٹر پاسنگ دوز مومنٹس ہو سکتا ہے کہ وہ سینسیبل شخص سمجھداری کی باتیں کر رہا ہو. تو ان ساری وجوہات کو ان ڈیٹیل دیکھنا, جانچنا اور اس کے بعد اسے رپورٹ کا حصہ بنانا, دس از انٹرپریٹیو رپورٹ, اور یہ اس کا ایک ریکوزٹ ہے. اس کے علاوہ جو کرمنل ہے اس کا بیک گراؤنڈ کا دیا جانا بڑا ضروری ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے, کیا اس کا جو گھر ہے ایک مذہبی نوعیت کا ہے یا کوئی صنعتی قسم کے کا کوئی گھر ہے ان کا, کہ ان کا کوئی بزنس ہے, یا کسی اسکول ٹیچر کا وہ بیٹا ہے یا اسکول ٹیچر کی بیٹی ہے جس نے وہ جرم کیا ہے, یا اس کا معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق ہے, جس طبقے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اس کا دیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد ایک جو اہم چیز ہے جو انٹرپریٹیو رپورٹنگ کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جرم ہو گیا, اس کے بعد جو پولیس ہے اس کا کردار شروع ہوتا ہے کہ جرم کے وقوع پذیر ہونے کے کتنے دیر بعد, کتنی عرصے کے بعد جو پولیس ہے وہ جائے وقوع کے اوپر پہنچی اور اس نے پھر اپنی جو اس کے فرائض ہیں انہیں کس طرح سے سر انجام دیا. اس کے علاوہ جو مجرم ہے کیا وہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا, اور اگر وہ مفرور ہو گیا ہے تو پولیس جو ہے وہ کیا ایفرٹس کر رہی ہے اس مجرم کو پکڑنے کے لیے. اس کے علاوہ بہت سارے جرائم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں معاشرہ جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے سفر کرتا ہے, بڑے برے طریقے سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ بلیسفمی کا ایک جرم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ توہین رسالت کا جو جرم ہے, کوئی ایک شخص ہے جو اس جرم کا مرتکب ہوا ہے, اس سے توہین رسالت جو ہے وہ سرزد ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وچ آر ویری ریلیجس کائنڈ آف سوسائٹیز, ان میں اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت زیادہ سویئر ہوتا ہے, تو پبلک ریئیکشن کا دیا جانا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پہ کوئی سیریل کلر ہے, ایک ایسا شخص ہے کہ جو لوگوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے, وجہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے جو یقیناً اس کا حصہ بنے گی. جو رپورٹر ہے وہ ہی وڈ گو انٹو دا ڈیٹیلز آف دی پرسنالٹی آف دی کریمنل, اور وہ اس کی وجہ جو ہے وہ نکال کر کے لے آئے. اس کا جب وہ پکڑا جائے گا یا اگر پکڑا نہیں گیا تو عوام کا جو ریئیکشن ہے, ان کا جو غم و غصے کا اظہار ہے, ان کا جو کہہ لیں کہ if they are staging any kind of protest anywhere against that very criminal or against the system, کہ ابھی تک مجرم جو ہے وہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, وہ اس کو بھی ریکارڈ کیا جانا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ ایک چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا,
وہ یہ ہے کہ جو انٹرپریٹیو رپورٹر ہے اس کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ایک رپورٹ تیار کرنی ہے اس میں لوگوں کے جو وائسز ہیں، لوگوں کے جو ایکسپریشنز ہیں، دوز ایکسپریشنز وڈ بی ریکارڈیڈ آن ٹیپ ریکارڈر. جو فیکچوئل رپورٹنگ ہے اس میں ٹیپ ریکارڈر کی ضرورت نہیں ہے. جو نیوز کاسٹر ہے he or she would read out the whole story. اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بتائے، جو ایک نیوز ریڈر ہے یا نیوز کاسٹر ہے وہ بتائے گا یا بتائے گی. لیکن جب انٹرپریٹیو رپورٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رپورٹر ہے he goes to different people who are concerned with that very incident or accident or crime directly or indirectly, and he would go to those people and would record their expressions, their comments, their viewpoints, their opinions. جب تک ایک انٹرپریٹیو رپورٹ میں لوگوں کی وائسز شامل نہیں ہوں گی تب تک یہ ایک اوتھینٹیکیٹڈ رپورٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ رپورٹ سن رہے ہیں وہ ایک رپورٹر کی اگر زبانی سن رہے ہیں کہ وہ بتا رہا ہے کہ سامعین وہاں پہ ایک واقعہ رونما ہو گیا اور اس کی وجوہات یہ تھیں، اور جو مجرم ہے یا جو اکیوزڈ ہے، جو ملزم ہے، اس کا کہنا یہ ہے، جو پولیس ہے اس کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور جو لوگ تھے اس واقعے کے وقت وہاں پہ موجود تھے انہوں نے یہ کہا ہے. تو اٹ وڈ بی ایکچولی may be considered a fabricated kind of story, a concocted kind of story. کیونکہ رپورٹر جو ہے اس کی کریڈیبلٹی بہت دیر سے بنتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، whether it is newspaper or it is ریڈیو جرنلزم اور اٹ از ٹی وی جرنلزم. تو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو تب تک وہ کریڈیبلٹی اوتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوگی، تب تک وہ لوگوں میں ایک جو کانفیڈنس ہے وہ پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ جو اصل وائسز ہیں، جس طرح کہ آپ نے کسی ڈی ایس پی کا انٹرویو کیا ہے یا کسی پولیس سارجنٹ کا انٹرویو کیا ہے، تو وہ اس کی آواز میں جب تک نہیں جائے گا، جب تک لوگ اس کی آواز میں نہیں سنیں گے تب تک لوگ جو ہیں وہ ڈاؤٹس کا شکار رہیں گے. اور انٹرپریٹیو رپورٹنگ فار ریڈیو اسپیشلی اس میں آواز کا دیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو آپ کا ٹیپ ریکارڈر ہے وہ ہر وقت ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ if you need it you may put it out of your bag or your kit and you may start recording instantly at the spot, کہ وہیں پہ آپ نے اس کی ریکارڈنگ شروع کر دی ہے. اب جو مجرم ہے اس کا ویو پوائنٹ آپ نے دینا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، جو اس کا ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے، تو اس کا آپ انٹرویو ریکارڈ کریں گے، اس کی آپ وائس ریکارڈ کریں گے. جو آئی وٹنسز تھے اس وقت وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے اس جرم کو سرزد ہوتے ہوئے دیکھا، وہ وہاں پہ مائنیوٹلی انہوں نے آبزرو کیا ہے، تو ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ریکارڈ کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو وکٹم ہے، مثال کے طور پہ کوئی ریپ ہوا ہے یا کسی سے کوئی چیز چوری کی گئی ہے یا کسی کے گھر نقب زنی ہوئی ہے یا کسی کی جائیداد ہتھیالی گئی ہے، تو اس شخص کا انٹرویو جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو جو اس کی جو وائس ہے اس کی اپنی وائس میں انٹرویو ریکارڈ کیا جائے، اس کا جو اوپینین ہے اسے ریکارڈ کیا جائے اور اسے اپنی انٹرپریٹیو رپورٹ کا حصہ بنایا جائے. اس کے علاوہ کرائم کے سلسلے میں جو لیگل ایکشن ہے کہ پولیس نے کہاں تک اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہے، اس کے بعد اگر معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے تو پھر وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ٹائپ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کو میں نے بتایا تھا، دیٹ از کورٹ ریلیٹڈ اسٹوری. But you must have observed one thing, that every story is somehow or the other, one way or the other, is interconnected with the other. کہ ایک کام جو ہے وہ شروع ہوا ہے، ایک سٹوری شروع ہوئی ہے، اسی سے ڈیولپ ہوتی ہے نیکسٹ سٹیج، اور اسی سے ڈیولپ ہوتی ہے اس سے بھی اگلی سٹیج جو ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے النس کی جو خبر ہے کہ ایک شخص ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، تو اسی کی اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو the same story would be converted into a death story, but not necessarily always. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے بغیر بیمار ہوئے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. اسی طرح جو ایک فیونرل اسٹوری ٹائپ تھی وہ بھی کنورٹ ہوگی، like the very first one was illness, then it was converted into death story, then the same story would be converted into funeral story, کہ جہاں پہ تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، کتنے لوگ وہاں پہ آئے ہیں،
اور وہ کس طریقے سے ہوئی ہے, کتنے بجے ہوئی ہے. پھر مختلف لوگوں کے جو ایکسپریشنز ہیں کہ جو وہاں پہ موجود تھے جنازے کے وقت, ان کے ایکسپریشنز آپ نے نوٹ کرنے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ نے ریکارڈ بھی کرنے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں دے آر ویری مچ انٹر لنکڈ. اور ایک جو ایکسٹینشن ہے ایک سٹوری کی دوسرے سٹوری میں, جو ایک ٹرانسفارمیشن ہے آف ون سٹوری انٹو دی ادر, تو یہ ایک لنک جو ہے اس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ دیٹ از کالڈ دی فالو اپ دا اسٹوری, کہ آپ اسٹوری کا فالو اپ دے رہے ہیں. دس از فالو اپ آف دا سیم اسٹوری, کہ اس میں جو ایڈوانسمنٹس ہوتی جا رہی ہیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی رپورٹ کا حصہ بناتے چلے جا رہے ہیں. The next story type that is stories relating to courts, stories relating to trials. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو جرم ہے الٹیمیٹلی اس نے عدالت میں جانا ہے, الٹیمیٹلی اس کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت میں ہونا ہے, اور جو پلینٹیف ہے جس کو شکایت ہے, اور جو ڈیفینڈنٹ ہے کہ جو خود کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, جو کہ ملزم ہے, انہوں نے اپنے اپنے وکلا کیے ہیں, اور اب وہاں پہ عدالت میں ایک کیس شروع ہو گیا ہے, اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے, اور عدالت جو ہے وہ ہیئرنگ کی مختلف ڈیٹس دے رہی ہے, اور ہر ڈیٹ کے اوپر وہ جو دونوں پارٹیز ہیں وہ آتی ہیں عدالت میں, اور اس کے بعد ایک ہیئرنگ ہوتی ہے, دلائل ہوتے ہیں دونوں طرف سے, اور الٹیمیٹلی اس کا ایک ڈسیجن ہونا ہے. ٹرائلز سے ریلیٹڈ جتنے بھی سٹوریز ہیں, نیوز سٹوریز ہیں, ان کے لیے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ unless and until the case is under hearing, جو ایک رپورٹر ہے he needs to be very much careful regarding giving any kind of material in the report which may affect the hearing in the court. اس کے علاوہ جو ایک رپورٹنگ ہے انٹرپریٹیو رپورٹنگ, اس کا جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیکچوئل رپورٹنگ از اے پارٹ آف انٹرپریٹیو رپورٹنگ. آپ نے اس کا فیکچوئل بیک گراؤنڈ دینا ہے, تو جب آپ اس کا فیکچوئل بیک گراؤنڈ دیں گے تو جو کیس ہے جس کی سماعت ہو رہی ہے اس کا آپ اس کی نیچر جو ہے وہ آپ بتائیں گے کہ کیا کرپشن کا کیس ہے کسی کے خلاف چل رہا, یا امبیزلمنٹ کا کیس ہے, یا اس کے علاوہ کوئی جرم ایسا ہے جس طرح کے کوئی قتل ہے اس کا وہ کیس ہے, یا فیملی کیسز جو ہیں فیملی کورٹس میں کہ طلاق کا مسئلہ ہے, خلا کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے, نان و نفقے کا مسئلہ ہے. نان و نفقہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اگر کوئی خاتون ہے ان کو اس کے خامد نے طلاق دے دی ہے تو وہ دعویٰ کر سکتی ہے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اخراجات کا, جو کہ اسلام نے اسے ایک حق دیا ہے جسے ہماری اسٹیٹ نے ریکگنائز کیا ہے. اینڈ اٹ از اے پارٹ آف آور لا ناؤ دیٹ اے وومن کین فائل اے کیس فار دی پروٹیکشن آف دی ایکسپینڈیچرز فار ہر سیلف اینڈ فار ہر چلڈرن which are to be suffered and which are to be borne by the person who has divorced his wife. تو وہ یہ جو نوعیت ہے کیس کی یہ آپ بتائیں گے. اس کے علاوہ کیس کب فائل ہوا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ وہ کس تاریخ کو جو وہ کیس ہے وہ عدالت میں لگا. اس کے علاوہ جو دونوں طرف کی پارٹیز ہیں ان کے بارے میں یقیناً دس از ویری مچ نیسسری, یہ ایک ہارڈ فیکٹ ہے کہ جن کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے اور جنہوں نے مقدمہ کیا ہوا ہے وہ پارٹیز کون سی ہیں, ڈیفینڈنٹ کون ہے, پلینٹیف کون ہے, ان سب کا نام. اس کے علاوہ اگر جو وکیل ہے سم ٹائمز اٹ ہیپنز دیٹ دا پرسن ہو از ریپرزینٹنگ اینی پارٹی ان دا کورٹ ایز دی ایڈوکیٹ, ہی از ویری مچ پرومیننٹ ان دا سوسائٹی, وہ بہت زیادہ مشہور وکیل ہے, تو اس کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس مقدمے کی پیروی جو ہے وہ یہ وکیل کر رہا ہے. اس کا نام معاشرے میں عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے, بڑا مشہور وکیل ہے تو لوگ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ٹرائل بیسز سٹوریز ہیں جو کورٹ ریلیٹڈ سٹوریز ہیں ان میں جو لسنر ہے اس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے میں نہ ہو, وہ جو کیس ہے اس میں اتنا زیادہ نہ ہو, لیکن اس کا جو وکیل ہے جو وہ کیس لڑ رہا ہے, جو پیروی کر رہا ہے,
وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو یا اتنا زیادہ مشہور ہو کہ اس کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہوں کہ اب دیکھیے کہ اس مرتبہ اس وکیل نے کیا مارکا مارا ہے. اس کا نام دیا جانا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ فیکچر رپورٹنگ میں آپ کو میں نے بتایا کہ ڈیٹ اور پلینٹف کا نام اور ڈیفینڈنٹ کا نام. اب آگے اس کا دی سیکنڈ اسپیکٹ دیٹ از انٹرپریٹیو رپورٹنگ, اور اس میں فیکچر گراؤنڈ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو آپ دیں گے ہی. اس کے علاوہ اس میں جو پروگرس ہو رہی ہے کہ جو دونوں طرف سے جو پارٹیز ہیں ان کے وکلاء جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, جو دلائل دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیس کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ جو مووز کر رہے ہیں, جو مووز چل رہے ہیں عدالت میں یا کسی بھی جگہ پہ جو فاضل جج ہیں انہوں نے اپنے کمنٹس دیے ہیں, تو ان کو رپورٹ کا حصہ بنایا جانا بڑا ضروری ہے. اور اس میں یقیناً دس از ویری مچ ڈیفیکلٹ ٹو ریکارڈ دا وائس آف جج ان یور ٹیپ ریکارڈر اینڈ یو کین ناٹ میک اٹ اے پارٹ آف یور انٹرپریٹیو رپورٹ. سو obviously you would give the quotation of judge there. آپ جو جج ہے اس کی آپ کوٹیشن دیں گے, لیکن آپ وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وہی لفظ استعمال کیے جائیں کہ جو جج نے استعمال کیے ہیں کمرہ عدالت میں اس کیس کی ہیئرنگ کرتے ہوئے. اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو اسٹرانگ چانسز آر دیئر دیٹ دا ہول میسج اینڈ دا ہول جسٹ آف دی statement given by respectable judge is changed. ہو سکتا ہے وہ چینج ہو جائے. اس کے علاوہ جو اس میں اہم چیز ہے جو آپ نے دینی ہے وہ جو ایک کیس فائل ہوا ہے, جو جرم کی نوعیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو پاکستان کے قانون میں اس جرم کی منیمم سزا ہے اور جو میکسیمم سزا ہے وہ اس کا دیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک مجرم ہے, اس نے چوری کی ہے اور اس کے اوپر کیس چل رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کم سے کم 3 ماہ, لائک دس از ایٹ دی ڈسکریشنری پاورز آف ریسپیکٹیبل جج, کہ وہ اسے 3 ماہ کی سزا دے دے, یا ہو سکتا ہے کہ اسے جرمانہ بھی ہو جائے, یا ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ بڑھ جائے, یا سزا جو ہے وہ بامشقت بھی ہو سکتی ہے. لائک دیز آر دا تھنگز ویچ آر ویری مچ نیسسری ٹو بی پٹ ان اے اسٹوری that is related with court stories. This is another story type that we have discussed in terms of interpretative reporting. The very next type is that we would discuss under interpretative reporting, that is parliamentary reporting. جو پارلیمنٹ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 ایوانوں پہ مشتمل ہوتی ہے, ایک جسے ایوان زیریں کہتے ہیں جسے ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں, اور ایک ایوان بالا ہے جسے ہم سینٹ کہتے ہیں. جو پارلیمنٹ ہے اس کا اوور آل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون سازی کی جائے, ملک میں جو ایور چینجنگ سچویشنز پیدا ہو رہی ہیں یا جو نئے چیلنجنگ ایک اسپیکٹس آ رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں, دے سٹ ان دی اسمبلی اینڈ دے لانچ اے بل اوور دیئر آن اینی پرابلم, اور اس بل کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اس ڈسکشن کے بعد قومی اسمبلی اسے یا تو ریجیکٹ کر دیتی ہے یا میجورٹی سے اسے پاس کر لیتی ہے, اور اگر وہ پاس ہو جائے تو جو بل ہے وہ فائنل اپروول کے لیے سینٹ میں چلا جاتا ہے, اور سینٹ میں اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر بحث ہوتی ہے, اور finally if they think that the bill, the law proposed is very much necessary and important to be passed and approved, then the law is approved there, اور اس کے بعد وہ ملک کے قانون کا حصہ بن جاتا ہے. یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی رپورٹنگ اسپیشلی ان دوز کنٹریز وچ آر ڈیموکریٹک کنٹریز ان میں بہت زیادہ اہم نوعیت کی ہوتی ہے, کیونکہ obviously جو پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, دے آر پولیٹیکل فگرز, اور جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوتا ہے وہاں پہ جو پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں ان سے لوگوں کی اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن نمائندوں کو ہم نے اپنے ووٹوں سے منتخب کیا ہے وہ جب اسمبلیوں میں پہنچے ہیں تو کیا وہ اپنے ان فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں جن کے لیے انہیں منتخب کر کے اسمبلی کا حصہ بنایا گیا ہے. تو اس کی رپورٹنگ کے سلسلے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا
کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹس کے جو ممبرز ہیں وہ کون کون سے ہیں, نیشنل اسمبلی کے ممبر کون کون سے ہیں, اس کے علاوہ سینٹ کے جو ممبران ہیں وہ کون کون سے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے منسٹرز کون کون سے ہیں, ان کے سیکرٹریز کون کون سے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو پارلیمنٹس ہیں وہ مختلف کاموں کے لیے, اسپیشل ٹاسکس کے لیے اسپیشل کمیٹیز بھی تشکیل دیتی ہیں جنہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کہا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ممبران کون کون سے ہیں, اور اس کے علاوہ اسے وہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کو چیئر کون کر رہا ہے, اس کو پریزائڈ اوور کون کر رہا ہے, کون اس کا سربراہ ہے. لائک دیز آر دا تھنگز وچ آر ویری مچ نیسسری ٹو بی نون ٹو ا رپورٹر ہو از کورنگ پارلیمنٹ. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے جو فیکچوئل رپورٹنگ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کب بلایا جا رہا ہے. اس کے جو سیشنز ہوتے ہیں وہ مختلف اوقات میں ہوتے ہیں, مختلف دنوں میں ہوتے ہیں. تو ایکچولی دس از اپ ٹو پریزیڈنٹ آف اینی کنٹری دیٹ ہی کین سمن the session of National Assembly at any time, or he can summon the joint session of both houses at any time. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ کسی اہم نوعیت کا ہو تو سیشن جو ہے اسے ایمرجنسی حالت میں بھی بلایا جا سکتا ہے, ایمرجنسی کی صورت میں اسے سیشن میں بھی کھولڈ. تو آپ نے یہ بتانا ہے اپنی رپورٹ میں فیکچر رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ جو سیشن کا اجلاس ہے وہ کب شروع ہو رہا ہے, کتنے بجے شروع ہو رہا ہے, آبویسلی کس دن شروع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں گے کہ وہ جو سیشن کا اجلاس ہے اس کی وجہ کیا ہے, کیا کوئی ملکی معاملہ درپیش ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے سیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے, یا کوئی قانون ایسا ہے کہ جو مختلف مراحل سے گزر رہا ہے, اس کے بعد ڈسکشنز ہو رہی ہیں مختلف سیشنز میں, تو کیا اسی قانون کے بارے میں مزید ڈسکشن ہونی ہے. لائک یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فیکچوئل رپورٹنگ میں آئیں گی. جب آپ نے اس کی انٹرپریٹیو رپورٹنگ کرنی ہے تو اس میں اور چیزیں ہیں, وہ یہ ہیں کہ ایک جو قومی اسمبلی ہے اس کا ایک مخصوص کورم ہے. کورم کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص تعداد ہے ممبران کی کہ جب وہ موجود ہوں گے قومی اسمبلی میں تو اس وقت کسی بھی معاملے کے اوپر بحث ہوگی. And the quorum is in Pakistan, that is at least 1/4 of the members of National Assembly must be present in the assembly when the session is there, and the session can proceed for its other activities when there are at least 1/4 of the members are present. اس کے علاوہ جو مختلف افعال ہوتے ہیں اس کے جو ایجنڈا ہوتا ہے قومی اسمبلی کا اس کو ہم بزنس کہتے ہیں. یہ بتایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس سیشن کا بزنس کیا ہے, یا جو آرڈر ہے بزنس کا, ہو سکتا ہے کہ 2-3 معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں تو ان کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے, یہ بتایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں وقفہ سوالات ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں ایک جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے, ویدر دے آر فرام اپوزیشن اور دے آر فرام ٹریجری بینچز, تو انہیں ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اب کسی بھی منسٹر سے جو ہیں وہ سوالات کر سکتے ہیں. اف دیر از اینی کائنڈ آف کنفیوژن اور دے نیڈ اینی کائنڈ آف کلیریفیکیشن ریگارڈنگ اینی میٹر, دین دے مے پٹ کوسچنز ٹو دی کنسرنڈ منسٹر. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وقفہ سوالات ہے. تو جو ایک رپورٹر ہے اس نے وقفہ سوالات کی ساری جو ہے ایک رپورٹ نوٹس لینے ہیں کہ کس منسٹر نے کیا سوال پوچھا یا کس ممبر نے کیا سوال پوچھا, اور اس کے جواب میں جو کنسرنڈ منسٹر ہے اس نے کیا جواب دیا, اور اس کے بعد ہال کا جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے جو وہاں پہ obviously وہاں پہ جو ممبران بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ریئیکشن کیا تھا, whether it was accepted, the justification, the answer given by the minister in the question of any other member, was that satisfactory, it was accepted or it was rejected, اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا گیا یا ڈیسکس بجائے گئے.
یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ نے کو اس کی رپورٹ تیار کرتے وقت یو آر ریکوائرڈ ٹو ریکارڈ اور یو آر ریکوائرڈ ٹو ٹیک دا نوٹس ریگارڈنگ آل دیز تھنگس. اس کے علاوہ قومی اجلاس میں ایک اور کارروائی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پریولیج موشن. جو پریولیج موشن ہے تحریک استحقاق کہ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں انہیں کچھ پریولیجز دی گئی ہیں جو قانون کا حصہ ہیں. مثال کے طور پہ کہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے اس سے پبلک جو پلیسز ہیں وہاں پہ کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے, یا اگر وہ کسی پبلک سیکٹر کے کسی آفس میں جاتے ہیں تو کیا ان کا پروٹوکول ہے وہ انہیں دیا جانا چاہیے. اگر اس سلسلے میں کوئی ایسا معاملہ درپیش آ گیا ہے کہ ایک منسٹر ہے اسے اس کا ڈیو جو ایک استحقاق ہے, جو اس کا ایک ڈیو رسپیکٹ ہے یا ڈیو آنر ہے یا ڈیو پروٹوکول ہے وہ نہیں دیا گیا, تو وہ اپنا ایک پریولیج موشن جو ہے وہ لانچ کر سکتا ہے نیشنل اسمبلی میں. ہی کین برنگ the matter in the knowledge of all the members in the assembly and in the knowledge of speaker as well. کہ وہاں پہ پھر بحث ہوتی ہے کہ ایک منسٹر ہے وہ یہ کہے گا کہ میں فلان جگہ پہ گیا تو وہاں پہ جو آفیسر ہے اس نے مجھے اس طرح رسپانس نہیں دیا جس طرح کہ میرا حق ہے کہ مجھے دیا جانا چاہیے, یا اس آفیسر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کا پروٹوکول مجھے دے. یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آفیسر ہے, کوئی ممبر ہے قومی اسمبلی کا, اس کی گاڑی کہیں پہ روک لی گئی ہے اور وہ گاڑی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گاڑی روکنا ٹریفک سارجنٹ کے اختیار کی بات نہیں تھی, یا اس نے غلط طور کے اوپر روکی ہے, وہ بالکل صحیح تھا. تو اس قسم کی جتنی بھی شکایات ہیں وہ پریولیج موشن کے ذریعے نیشنل اسمبلی میں پیش کی جا سکتی ہیں, اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک ڈسکشن ہوگی, اور اس کے بعد جو کنسرنڈ منسٹر ہے ہی وڈ بی ہیلڈ answerable for the question or for the allegation that is presented by the person or the member who has been offended. تو اس کے جو ہے privilege motions جتنی بھی آتی ہیں وہ ایک رپورٹر جو ہے اسے ان کی جو ایک نوٹس ہیں مائنیوٹس ہیں وہ لینے ہیں, اور اس کے بعد اس نے اپنی اس کا رپورٹ کا حصہ بنانا ہے کہ پریولیج موشن ایکچولی کیا تھی, اس کی نوعیت کیا تھی, اور جو کنسرنڈ منسٹر ہے اس کا جواب کیا تھا, اور کیا جو افیکٹڈ ممبر ہے وہ اس سے مطمئن ہوا یا نہیں ہوا. اس کے علاوہ اندر ٹائپ آف موشن از ایک اور قسم کی تحریک ہے جسے ہم تحریک التوا کہتے ہیں, دیٹ از ایڈجرنمنٹ موشن. یہ ایک اس قسم کی تحریک ہے مثال کے طور پہ کہ ایک واقعہ ہے یا ایک قانون جو ہے وہ زیر بحث ہے اور اس کے اوپر مختلف سیشنز میں بات ہو رہی ہے, اینڈ اٹ از اے میٹر آف روٹین آف دی نیشنل اسمبلی ٹو ڈسکس اینی لا اور اینی پرابلم. تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ملک میں یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اس قسم کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ ان کی جو ڈیلی کی روٹین کی جو پروسیڈنگز ہیں انہیں روک کے کوئی بھی ممبر جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ سر یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اسے اٹ نیڈس اسپیشل کائنڈ آف اٹینشن اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ رائٹ ناؤ. تو جو اسپیکر ہے یہ اس کے ثوابدیدی اختیارات میں ہے کہ وہ جو آلریڈی پروسیڈنگز چل رہی ہیں انہیں روک کے جو ایک ایڈجرنمنٹ موشن لانچ ہوئی ہے وہاں پہ وہ اس کو موقع دیتا ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے یا اس کے بارے میں بحث کی جائے. تو ایک جو رپورٹر ہے اس نے جو ایڈجرنمنٹ موشن ہے اس کے بارے میں بھی اسے پتہ ہونا چاہیے اور اس نے اس کے نوٹس لینے ہیں. اس کے علاوہ جب ٹی بریک ہوتی ہے یا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے تو ایک جو رپورٹر ہے وہ جو کیفیٹیریا ہے وہاں پہ جا کے جو منسٹرز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ان کے ایکسپریشنز ریکارڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف کمیٹیز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کے مختلف ویوز لیے جا سکتے ہیں, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے ایکسپریشنز ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں, اور جو ٹریجری بینچز پہ جو بیٹھتے ہیں, ٹریجری بینچز مینز دا پیپل ہو آر ان گورنمنٹ, وہ والے ممبران اسمبلی کے جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں انہیں ہم ٹریجری بینچز ممبرز کہتے ہیں. تو ان کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ بھی
ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں. لائک دیز آر دی تھنگز وچ آر very much essential to be a part of interpretative reporting regarding parliament of any country, especially of Pakistan. The very next is sports reporting. کھیل کسی بھی معاشرے کے ایک بہت اہم حصہ ہوتے ہیں، اور کھیلوں کی خبریں جو ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ ہر نیوز بلیٹن میں ایک اسپیشل سیگمنٹ جو ہے وہ کھیلوں کے لیے مختص کیا جاتا ہے. اور کھیلوں کی خبریں جو ہیں وہ لوگ بہت دلچسپی سے سنتے ہیں، بہت دل جمعی سے سنتے ہیں، اور اسپیشلی جب کوئی میچ ہو رہا ہو انٹرنیشنل لیول پہ، کوئی چیمپئنز ٹرافی ہو یا کوئی ورلڈ کپ ہو کسی بھی حوالے سے، تو اسے لوگ بہت زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں فردر امپرومنٹس کیا ہیں، پروگرس کیا ہے، کون سا ملک جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس نے وہ کتنے میچز اس نے جیتے ہیں، یا اگر کوئی ایک میچ چل رہا ہے تو اس میں کس ملک نے کتنے گول کیے ہیں. اگر جو گیم ہے اس میں گولز ہوتے ہیں جس طرح فٹ بال ہے یا ہاکی ہے، یا ایک ملک ہے اس نے کتنے رنز کیے ہیں، کتنے آؤٹ ہو چکے ہیں، کتنے جو ہیں بیٹسمین باقی ہیں، اور کس کی کیا پروگرس چل رہی ہے، کوئی ریکارڈ بنا ہے یا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. لائک دیز آر دا تھنگز جو کہ لوگ بہت دلچسپی سے سنتے ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کھیلوں کی ایک دنیا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ کھیلوں کی خبریں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہے تو وہ کھیلوں کا حصہ بھی ہو. جو لوگ کھیل دیکھتے ہیں وہ یقیناً وہ کھیل کھیلتے نہیں ہیں، تو اس لیے اٹ از اے ویری ہیلدی کائنڈ آف ایکٹیویٹی ان اینی سوسائٹی، اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹی اینڈ ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف نیوز آئٹم. And it has got a specific segment in any news bulletin. تو اس کی جب ہم کرتے ہیں فیکچول رپورٹنگ، جو ایک سپورٹس ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی گیم ہو رہی ہے، تو اس کی جو فیکچول رپورٹنگ ہے اس میں obviously سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ کون سا میچ ہے، like whether it is hockey or it is cricket or it is football or it is volleyball or whatsoever. جو بھی میچ ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اس کے علاوہ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ کیا یہ کس ٹورنامنٹ کا حصہ ہے، کوئی دوستانہ میچز ہو رہے ہیں، یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، یا کوئی چیمپئنز ٹرافی ہے، یا ورلڈ کپ ہے، یا سیف گیمز ہیں. سیف گیمز جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں ان کے پلیٹ فارم سے جو گیمز کھیلی جاتی ہیں انہیں سیف گیمز کہتے ہیں. یا یہ اولمپکس گیمز ہیں. اولمپکس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اولمپکس جو ہیں یہ کب شروع ہوئیں، کیا ہے ان کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے دیٹ مسٹ بی ان یور نالج. اس کے علاوہ جو ایک مخصوص ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا بتایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اولمپکس ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر اولمپکس گیمز ہو رہی ہیں جس شہر میں بھی ہو رہی ہیں تو اولمپکس کب شروع ہوئیں اس کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ دیں گے. اس کے علاوہ اگر سیف گیمز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیں گے. اگر کوئی ورلڈ کپ ہو رہا ہے ہاکی کا یا کرکٹ کا تو وہ کب شروع ہوا، اس کا جو پریویس ونرز ہیں ان کے بارے میں بتایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ جو ڈفرینٹ ریکارڈ ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس کھلاڑی نے میکسیمم رنز بنائے ہیں، یا کس کھلاڑی نے میکسیمم وکٹس لی ہیں، یا کس کھلاڑی نے میکسیمم گولز کیے ہیں. وہ فٹ بال کا بھی ہو سکتا ہے، ہاکی کا بھی ہو سکتا ہے. تو جتنے بھی ریکارڈز ہیں آپ ان کے بارے میں بتائیں گے. اور اگر ان میں جو کوئی بریک ہوا ہے، کسی کھلاڑی نے کوئی پریویس ریکارڈ جو ہے اسے بریک کر دیا ہے، تو وہ بھی انٹرپریٹیو رپورٹنگ کا حصہ ہوگا. لائک پریویسلی اگر ان گیمز میں کسی نے کوئی ریکارڈ بریک کیا ہے دیٹ وڈ بی اے بریکنگ نیوز کہ ایک فلاں کھلاڑی نے ایک جو پہلے سے ایک ریکارڈ بنا چلا رہا تھا اتنے سالوں سے اسے بریک کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک رپورٹر ہے اس نے 2-3 طرح کی رپورٹس تیار کرنی ہے. ایک تو جب میچ ہو رہا ہے اس وقت اس کی جو صورتحال ہے وہ اس نے فیکس کرنی ہے ریٹن صورت میں، اور اس کے علاوہ اس کی جو کمنٹری ہے وہ تو دے ہی رہا ہے، لیکن جو اس کے اپ ڈیٹس ہیں وہ اس نے اپنے نیوز روم میں بھیجتے رہنے ہیں تاکہ جو بھی نیوز بلیٹن جو ہے وہ آن ایئر جائے گا اس کے بارے میں جو گیم چل رہی ہے، جو بھی اس میں امپرومنٹس آ رہی ہیں، جو پروگرس ہو رہی ہے، وہ لوگوں کو اپ ڈیٹس اس کے ملتے رہیں. اس کے علاوہ ایک
فائنل راؤنڈ اپ ہوگا کہ جب ایک میچ ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد ایک جو کون سی ٹیم جیتی ہے کون سی ٹیم ہاری ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹر جو ہے وہ انسٹنٹلی آن ایون موبائل وہ اپنے نیوز روم میں رابطہ کرے گا اور بتائے گا کہ یہ والی ٹیم جو ہے اتنے رن سے جیت گئی ہے, یہ اتنے گولز سے جیت گئی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہیں, اینڈ اٹ از اے پارٹ آف انٹرپریٹیو رپورٹنگ اینڈ فیکچوئل رپورٹنگ ایز ویل. اس کے علاوہ جو انٹرپریٹیو رپورٹنگ ہے اس میں ویدر کنڈیشن کا بتایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک میچ ہو رہا ہے تو جو ویدر کنڈیشن ہے اس وقت کیا اس طرح کی ہے کہ میچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے, یا اس طرح کوئی بارش وغیرہ کا سما ہو گیا ہے, موسم ابر آلود ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے میچ جو ہے اس کے سسپینشن کے جو چانسز ہیں وہ ہو رہے ہیں. Dear students, this is all about interpretative reporting, and we tried to go into details of different news story types, and I drew a comparison between factual reporting and interpretative reporting, and I told you that what are the essentials of a factual reporting and what are those essentials which are very much necessary to be in any interpretative reporting about any news item, and how these two the types of reports get combined in a very comprehensive kind of report. Like in every interpretative report there must be a part of factual report as well. Dear students, this is all for today, and in the very next lecture I'll be here with investigative reporting, and till then, Allah Hafiz.